سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. سر کوی بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم. علی شیر خدا یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان، دل ناشاد ما را شاد. لشکر فاطمیون رو باید بریم ببینیم کہ اتمام کہاں کہاں آیا ہے، اور اس کی خوبصورت بات کہ اتمام کہاں کہاں آیا ہے. تو دین قرآن میں آپ کو 3-4 مقامات پر اتمام نعمت ملے گا. کیا غدیر میں ہی اتمام نعمت ہوا تھا؟ نہیں، اور 2-3 مقامات پر بھی ہوا تھا. کب؟ سب سے پہلا موقع وہ ہے کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تھا. منافقین اور مشرکین اور مسلمانوں کا انتخاب کرنا تھا، ان کی چھانٹی ہونی تھی، قبلہ تبدیل کرنا تھا. اور یہاں پر جب تبدیل کیا گیا 70 تقریباً کہا جاتا ہے ڈگری چینج کیا گیا. بیت المقدس سے فلسطین سے کہاں آ گیا؟ مکہ آ گیا، خانہ خدا کی طرف آ گیا. اب یہاں بھی جب قبلہ چینج ہوا نا تو اس کی وجہ بتائی گئی. خداوند متعال کی طرف سے آیہ مبارکہ نازل ہوئی. آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں، پارہ 2 ہے. سب سے پہلے کے جو آغاز کی آیات ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ قبلہ چینج ہوا، اور قبلہ چینج ہونے میں لیتم نعمتی، خداوند متعال نے فرمایا تاکہ نعمتیں تمام کر سکیں. ٹھیک ہے، تاکہ نعمتیں تمام ہوتی رہیں. یتم، ٹھیک ہے، السلام علیکم. لیتم نعمتی یعنی توجہ ہے ادھر. دوسرا وہ موقع تھا کہ جب فتح مکہ ہوا. اگر آپ لوگوں کے پاس کاپی پینسل ہوتی بڑا اچھا تھا کہ نوٹ کرتے، گھر میں جا کے اس کو ریوائز کرتے، کیونکہ میں آپ لوگوں کی تیاری کروانے کے عنوان سے آئی تھی کہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں آئندہ اگر آپ کو کام آتا ہے تو. لیتم نعمتی ایک مرتبہ اس وقت ہوا تھا جب فتح مکہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، فتح مکہ جب ہوا تب بھی خداوند متعال کی طرف سے حکم کیا ہوا تھا؟ لیتم نعمتی، نعمتیں تاکہ تمام ہوں، نعمتیں تاکہ تمام ہوں. تیسرا حکم جب وضو کا حکم آیا تھا، اور اللہ سے ملاقات ہے، نماز ایک بہت بڑا آنر ہے. ٹھیک ہے، اس میں جب آپ احرام باندھ رہے ہیں یعنی وضو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو باطہارت کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں. وضو کے وقت خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ لیطہروا ولیتم نعمتی، تاکہ تمہیں پاک کریں اور نعمتوں کو تمام کریں. ٹھیک ہے، یہ 3 سٹیپس ہیں. چوتھی جگہ اگر آپ دیکھیں، وہاں جب غدیر کا موقع تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب یہاں پر یتم نعمتی نہیں کہا، کیا کہا؟ اتممت علیکم نعمتی. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے تمام ہو گیا. وہ خداوند متعال، آپ دیکھیں آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے شارٹ ٹرمز گول ہوتے ہیں، لانگ ٹرمز گول ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو جو بینا انسان، جو دانش مند ہوتا ہے، وہ لانگ ٹرم پلاننگ بھی کرتا ہے. لہٰذا خداوند متعال کی جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی اتمام نعمت کی، وہ کہاں کہاں ہوتی رہی؟ یتم نعمتی، یتم نعمتی، یتم نعمتی. اور جب ولایت کا اعلان ہوتا ہے تو آ جاتا ہے اتممت علیکم نعمتی، یعنی ہو گیا، ڈن، کمپلیٹ، مہر لگ گئی، اسٹیمپ لگ گئی. ٹھیک ہے، اور یہ آئی کہاں پر ہے؟ سورہ مائدہ میں آئی ہے. اور سورہ مائدہ میں آنا خود ایک حکمت ہے کہ جہاں وہاں کے لوگ کہتے تھے پروردگارہ تو مائدہ نازل کر تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے. تو اگر کھانا، طعام، مٹیریلسٹک چیز، دنیاوی چیز جو کھائے اور ختم ہو جائے، اگر وہ اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے تو عید ہو جاتی ہے. تو حکم اعلان ولایت اگر آ جاتا ہے تو کیا وہ عید نہیں قرار پا سکتی؟ وہ عید ہے. لہٰذا سورہ مائدہ میں ہی یہ عیسائیوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اس آیت پہ اسی کا تذکرہ کیا خدا نے. اور سورہ مائدہ میں ہی اتممت علیکم نعمتی، جہاں نعمت تمام ہو رہی ہے وہ عید کیوں نہیں ہو سکتی؟
لہٰذا جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو خدا کے ماننے والے ہیں، لہٰذا قرآن ایک بہترین وسیلہ ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے تمام دنیا تک پہنچائیں. اور جو دوسرے آپ وسائل سمجھتے ہیں کہ بہترین، ہمارے جو ایک عالم دین ہے وہ بتاتے ہیں کہ غدیر میں نا کوئی مہمان نہیں ہے. بات بڑی اچھی لگی کہ غدیر میں سب میزبان ہیں، جیسے 40 میں سب میزبان ہوتے ہیں اور ہر کوئی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح کسی کی خدمت کر لیں. سٹالز لگاتے ہیں اور نہ جانے کس چیز کے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ہر کوئی جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے غدیر کو، ہر اپنے آپ کو ہوسٹ کاؤنٹ کرتا ہوا، میزبان سمجھتا ہوا خدمت کرے ہر اپنے دوسرے غدیری بھائی کی. انشاءاللہ یہ ایک ذمہ داری ہو جائے گی جہانی ہم نے کرنا ہے. اب وہ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں کہ اور کون سی راہیں ہو سکتی ہیں، جیسے سبیل لگانا ہوتا ہے، گفٹ دے دیا، روڈ پہ جائیں، ہاں بینرز لگوا لیں، اور یہ تمام چیزیں ہم کیسے جہانی کر سکتے ہیں. اور جہانی اگر کرنا ہے تو وہ یوٹیوب، سوشل میڈیا اور ہیش ٹیگ ٹویٹر، یہ ان تمام چیزوں میں ہر جگہ جب کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ، ہم ابھی قطرہ بنیں گے تو بعد میں جا کر انشاءاللہ جمع جب ہوگا تو دریا بنے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسری چیز اگر آپ اجازت دیں، ایک بس حدیث سنانا چاہتی ہوں. ایک یہ کہ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم نے خود بھی تو سیراب ہونا ہے، دوسروں کو تو کرنا ہے، لیکن اندر کچھ ہوگا تو فراوانی سے چشمہ جاری ہوگا، ورنہ کنواں بن جائیں گے. ہاں جیسے ہم کنواں بن جائیں گے، کنویں سے نکالنا پڑے گا. لہٰذا چشمہ بننا ہے تو ہمیں خود بھی سیراب ہونا ہوگا، ہم نے خود اپنے آپ کو فل کرنا ہے. اور وہ عزیزان امام علی علیہ السلام کی خوبصورت روایت ہے کہ شیعتنا، آپ نے سنا ہوگا کہ امام علی علیہ السلام کی خطبہ میں، خود نہج البلاغہ میں بھی کافی زیادہ خطبات ہیں. اچھا ایک اور چیز، سوری میں خوبصورت ایک اور، ہاں امام علی علیہ السلام کی خطبات ہیں شیعہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایک جس کو میں نے سلیکٹ کیا غدیر کے عنوان سے، وہ ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے شیعتنا متبازلون فی ولایتنا. یہ جو آپ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ، اور ہم کر رہے ہیں، میں بھی البتہ شامل ہوں. اچھا تو یہ جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بغیر کسی غرض و غایت کے کر رہے ہیں. کیوں؟ محبت علی ابن ابی طالب میں کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر غدیری ہونے کی اسٹیمپ ہمیں مل جائے اپنے امام وقت سے. لہٰذا امام فرماتے ہیں شیعتنا متبازلون فی ولایتنا، شیعہ ہماری ولایت میں، ہماری محبت میں بذل کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. یہ بہت البتہ انسان کو ہلا دینے والا جملہ ہے کہ ہماری ولایت میں بذل کرنا، خواہ وہ مالی اعتبار سے ہو، خواہ وہ علمی اعتبار سے ہو، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہم اپنی ذمہ داری انشاءاللہ یہاں پر نبھانے کے لیے آئے ہیں اور میزبان بنیں گے، اور امام زمانہ ہمارے انشاءاللہ مہمان ہوں گے کہ وہ خطبہ غدیر میں جو رسول اکرم نے نعرہ بلند کیا تھا ہنیونی ہنیونی، آؤ مجھے مبارکباد دو، تو انشاءاللہ ہم اتنی ایفرٹ کریں گے، یہ ساری کوششیں ہیں ہماری، یہ کوششیں کریں گے تو غدیر کے دن ہم اس قابل ہو سکیں گے امام زمانہ کو مبارکباد دیں گے اور ان کے ہاتھوں پہ انشاءاللہ بیعت کر سکیں گے. لہٰذا خرچ کرنا، آپ کو پتہ ہے غدیر کے دن خرچ کرنے کا، اب ایک دن ہم کریں 1,00,000 کے برابر ہے. الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. دوسری چیز ہے المتحابون فی مودتنا، اور وہ ہماری محبت میں ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں. میں آپ کو نہیں جانتی، آپ نہ میری رشتہ دار ہیں، نہ عزیز و قارب ہیں، نہ کوئی خونی رشتہ ہے، صرف ویسے تو ہم ملتے ہی نہیں ہیں. ملتے ہیں تو کب ملتے ہیں؟ غدیر میں ملیں گے، محرم میں ملیں گے، کوئی اچھا امر ہوگا، احیاء ہوگا، تعلیمات محمد و آل محمد کی خاطر ملیں گے. اور ایمان یوتھ گروپ مرضیہ باجی جو ہے وہ یہ پلیٹ فارم مہیا کرتی ہیں. ہمیں مشکل لگتا ہوگا شاید آپ لوگوں کو، لیکن پھر بھی جب آتے ہیں تو ساری تھکاوٹ اور پسینہ خشک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امام کی دعائیں لے کر جاتے ہیں انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہو گئی. تیسری ہے المتزاورون فی احیاء امرنا. آج کی بات ہم پر انشاءاللہ صادق آتی ہے یہ والی، کہ وہ زیارت کرتے ہیں ہمارے امر کے احیاء کے لیے. ہم کیوں ایک دوسرے کی زیارت، ہم ویسے ہی میٹنگ کرتے ہیں، ہم ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کیوں؟ ہمارے امر کی احیاء کے لیے. سبحان اللہ. الذین ان غضبوا لم یظلموا. اور پھر امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ظلم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ظلم نہیں کرتے. وَإِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا. اور اگر راضی ہوتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب کسی سے راضی ہیں تو بس
سب کچھ. ہاں کوئی امام فرماتے دوستی میں بھی پیاز کے چھلکے کے برابر ایک آپ لائن رکھا کریں. ہاں ایک رکاوٹ. برکت علی من جاورو، وہ بابرکت ہوتے ہیں اپنے ہمسایوں کے لیے. آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں آپ کے ہمسائے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آپ بابرکت ہیں. اور سلم لمن خالتو، اور جن کے ساتھ ملتے ہیں ان کے ساتھ صفا کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، کوئی مکر و ہیلا نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی غرض اور غایت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا آج کے دن جو ہمارا یہاں پر بیٹھنا ہے اور غدیر کے لیے ایفرٹس کرنا ہے، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے الحمدللہ کہ ہم امام کے اس کلمے شیعتنا میں انشاءاللہ پورے اتر جائیں. صلوات پڑھیے. اور ایک خوبصورت چیز میں آپ کو ساتھ میں بتاتی چلوں کہ ایک روایت ہے کہ جو کوئی بھی سورہ عادیات کو اپنا ورد زبان رکھے گا اور اپنی زندگی میں اس کو پڑھتا رہے گا، وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہوگا. اور یہ خود جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ سورہ عادیات کیا ہے. سورہ عادیات والعادیات ضبحا کا کیا ترجمہ ہے، کوئی بتائے گا؟ ول کہتے ہیں قسم کو، اور عادیات گھوڑے جس پر سوار ہوئے، ٹھیک ہے. صبحا ان کی نفس، ان کی سانسیں. تو یہ وہ وقت تھا، دیکھیں یہ وہ وقت تھا، آپ بھی مدافع ہیں نا، آپ دفاع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو اسلام کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. دوست اصلی کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے چیزوں کو شیئر بھی کرتا ہے، آپ کے غموں کو شیئر کرتا ہے، آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے، اور آپ کی غیبت میں بھی آپ صحیح اور پکا دوست وہ ہوتا ہے، آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اسلام کو اگر ڈیفینڈ کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ امام علیہ السلام کی جنگیں واضح ہیں، ٹھیک ہے. کہ جب یہ پتہ چلا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں کچھ شریر اور منافقین لوگ، تو اس وقت امام علیہ السلام رسول خدا نے سوال کیا تھا کہ کون جائے گا اور جا کر کرے گا. جنگ ذات السلاسل کہا جاتا ہے نا، ذات السلاسل، کیونکہ اس میں پھر امام جب جنگ کر کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھا، امام اپنے لشکر کو لے کر گئے اور وہاں پر مبارزہ کیا. اور اس جنگ کو ذات السلاسل اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو اتنی فتح یابی ہوئی کہ بہت زیادہ جو کفار قیدی تھے ان کو رسیوں میں تنابوں میں باندھ کر لایا گیا، تو اسے ذات السلاسل کہا جاتا ہے. اور اس موقع پر جب فتح ہو گئی تھی، ابھی امام علیہ السلام نہیں پہنچے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. سورہ حمد پڑھنے کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ آیات نازل ہوئی اور سورہ عادیات پڑھی. نماز ختم ہوئی تو تمام لوگوں نے پوچھا کہ یہ سورہ تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. یہ بتایا گیا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو رضمندگان ہیں، جو بھی فوجی ہیں، ان گھوڑوں پر سوار ہوئے، ان گھوڑوں کی نفس اور ان کی سانسوں کی قسم خدا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جن پتھروں اور چٹانوں پر رکھتے ہیں سواری، اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں ان کی قسم کھا رہا ہے. لہٰذا یہی بہترین مثال ہے یہ کہ آپ کے لیے یہ بھی بڑے عقیدت مند ہو جاتے ہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اس سے اٹیچ جو چیز بھی ہو وہ آپ کو پسند آ جاتی ہے، بغیر عقل کے، بغیر اس کے، ایسا نہیں ہے. لہٰذا امام علی علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہو کر اسلام کو دفاع کرنے کے لیے گئے تھے، اس گھوڑے کی سانسوں کی قسم کھائی گئی، اس کے قدموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی گئی ہے. ہر چیز غدیری سے جو بھی منسوب ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے لیے قابل عقیدت ہے، قابل محبت ہے. انشاءاللہ امام علی علیہ السلام اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہم مشہور ہوں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلوات. شیر خدا یا شاہ مردان، دل ناشاد مارا شاہ